اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کی فضائل و فوائد تو بے شمار ہیں۔ حضرت عبد ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچے تو جہنم کے 19 فرشتے ہیں، ان میں سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 ہی کلمات ہیں، جو ہے وہ ہر کلمہ ایک فرشتے کو تھامے گا اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جب بسم اللہ نازل ہوئی تو اتری تھی تو آسمان کے بادل مشرق کی طرف دوڑ گئے تھے اور دنیا کی روانی تھم گئی تھی، اور ہر پرندہ اور چرند پرند حیوانات سب ساکت ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور آسمانوں سے شیاطین کو بھگا دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قسم ہے مجھے اپنے ذاتی اور جلال کی، جو شخص بیمار پر میرے نام کو پڑھے گا میں اسے شفا دوں گا، جو کسی چیز پر اس نام کو پڑھ لے گا میں اس میں برکت ڈال دوں گا۔ آدم علیہ السلام پر خالی بسم اللہ نازل ہوئی، یعنی کہ پوری جو آیت ہے یہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس امت محمدیہ کو یہ نام زیادہ برکت اور خصوصیت والا بنا کر دیا گیا۔ جہاں تک اس کی فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو علماء و مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں کسی کا کوئی کام اٹک گیا ہو اور وہ پورا نہ ہوتا ہو، سارے اسباب مہیا ہو گئے ہوں لیکن کام ہوتا ہی نہ ہو اور بات آگے بڑھتی ہی نہ ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ مغرب کے بعد، یعنی کہ نماز مغرب کے بعد 786 یعنی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور یہ عمل شب جمعہ سے شروع کرے، ٹھیک ہے نا۔ مقررہ وقت پر عمل کرے، یعنی کہ اپنا ٹائم فکس کرے، اس میں کرے، اور ہر شب جمعہ میں ختم کرے، ٹھیک ہے۔ ایک شب جمعہ شروع کرے، دوسرے شب جمعہ میں ختم کرے۔ 7 دن میں اللہ پاک بندش دور کر کے کام کو انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ عمل جب کر لیا آپ نے 786 مرتبہ اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، پھر آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھولنا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی گھر میں اسباب راحت تو موجود ہو لیکن راحت اور سکون موجود نہ ہو، گھر میں نحوست ہو، بے چینی ہو، اور ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوں، تو فجر کی نماز کے بعد 786 مرتبہ یعنی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پانی پر دم کرے، اور گھر پر چھینٹے مارے اس کے چاروں اطراف میں بھی، اور دم بھی کرے، یعنی کہ پھکے بھی گھر میں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل 41 دن تک کرنا ہے، یعنی کہ 41 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق کسی بندے نے کوئی کام ہو، بہت ضروری اس نے کام شروع کیا ہو، اس نے اس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے کوئی بڑی عمارت ہو یا کوئی بھی کام ہو چھوٹے سے چھوٹا، یعنی کہ کھانا بنانا ہو، یا اس نے کوئی صفائی کرنی ہو، یا اپنا آفس کا کوئی کام کرنا ہو، یا جس قسم کا بھی کام کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ روایت کے بعد بتا رہی ہوں کہ جس کسی بندے نے کوئی کام کرنا ہو اور اس کی شروع میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہو، تو اللہ جل شانہ جو ہے وہ فرشتوں کو، ملائکہ کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے رہو آخر تک، اور اس کی مدد کرتے رہو جب تک کہ کام پورا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جس کام میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی تو اللہ پاک جو ہے وہ ملائکہ نے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو، یعنی کہ جس کام کو اللہ پاک نے چھوڑ دیا اور ملائکہ کو کہہ دیا ہو کہ یہ کام چھوڑ دو، تو آپ سوچیں وہ کام کیسے
کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے اسپتال بنے ہوتے ہیں، مگر وہ ویران اور بیابان کی طرح پڑے ہوتے ہیں، بالکل کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیے گئے ہوتے، یعنی کہ اللہ پاک کا نام اتنا برکت والا ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اچھا، اب میں آپ لوگ کو اگلا وظیفہ بتاتی ہوں جو بڑا کامیاب اور کارگر ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے، یہ جو 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ شب جمعہ میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عمل شب جمعہ کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو شب جمعہ جو جمعے سے پہلے رات جو آتی ہے وہ شب جمعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جمعے کے دن سے پہلے جو رات آتی ہے، 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھنا ہے کہ جب 1,000 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے صلاۃ حاجت کی نیت کر کے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے نماز صلاۃ حاجت پڑھ لی، پھر آپ نے جو ہے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے اپنے حاجت کی، ٹھیک ہے نا؟ اول آخر درود شریف پڑھ کے آپ نے اللہ پاک سے اپنے حاجت بیان کر دینی، پھر 1000 مرتبہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اس کے بعد پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی اور اللہ پاک سے اپنے منت منا لی کہ اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہے حل کر دیں، میری یہ پریشانی ہے، بچوں کی شادیاں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، جو مسئلہ ہے وہ آپ نے بیان کر دیا۔ اس طرح آپ نے 12,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے 1000 پہ 2 رکعت، پھر 1000 پہ 2 رکعت، اس طرح 12,000 مطلب 12 رکعت ہو گئی نماز، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو ہے یہ آپ نے پورا کر لینا ہے، اور یہ جو ہے نا اپنے مقصد کے حصول کے لیے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مقصد آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور یہ 7 شب جمعہ تک کا عمل ہے، انشاءاللہ یہ تو پہلے ہی اللہ کے حکم سے پہلے ہی دن میں آپ کو مل جائے گا، اگر نہیں ملا تو 7 شب جمعہ تک آپ نے کرتے رہنا ہے۔ کتنا ہی مشکل کام ہو، ناممکن سے ناممکن، ایسا کام جو ہو ہی نہ سکتا ہو، جس پہ مہر لگ گئی ہو، اللہ پاک اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیتے ہیں انشاءاللہ، اور راضی ہو جاتے ہیں، اور آپ کے لیے ایسے راہیں کھول دیں گے کہ سارے کام آپ کے بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سارے مسئلے آپ کے اللہ پاک حل کر دیں گے۔ پھر میں آپ کو بھی دوسرا عمل بتاتی ہوں، وہ بھی بہت کارگر ہے۔ اچھا، یہ پھر لکھنے کا عمل ہے، تعویذ ہے، ٹھیک ہے نا؟ 625 یعنی 625 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تعویذ اس طرح بنانا ہے کہ آپ نے ایک سفید کورے کاغذ پہ جو ہے وہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرنا ہے 625 مرتبہ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک دن میں تو نہیں لکھا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، تو آپ کو ٹائم لگے گا، بے شک ٹائم لگ جائے، کہ کوئی کہتے ہیں جنہوں نے اپنے تجربات بتائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 18 دن بھی لگے لکھنے میں۔ تو آپ نے جب یہ پورا لکھ لیا 625 مرتبہ، تو آپ نے جو ہے اس کو پورا تعویذ کی شکل بنا لی، جتنا بھی ٹائم لگے، اگر چاہیں تو ایک دن میں بھی لکھ سکتے ہیں ہمت کر کے، تو کوئی اتنا بڑی بات تو نہیں ہے، وہ تو آپ کے وقت پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کے پاس کتنا فارغ وقت ہے۔ تو اس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے ایک تعویذ بنا لیا، چھوٹا سا شکل بنا کے اس کو آپ نے، لوگوں نے تکیوں کے نیچے رکھا، تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا 2 مرتبہ، اور 1 مرتبہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، لوگوں نے اپنے بتائے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوئی، اسے قسمتیں چمکنے کے لیے بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے نا؟ روزی فراخی کے لیے بہت زبردست، تعویذ بنا کے گلے بھی ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے کیا کہتے ہیں دکانوں میں رکھیں، اپنے روزگار کی جگہ پہ لگا کے لٹکا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت زبردست تعویذ ہے، آپ اپنے گلے میں ڈال دیں تو عزت، شہرت، جادو جنات سب کے لیے بہترین ہے، کہ عزت شہرت اللہ پاک دیں گے، اور جادو جنات سے جان چھوٹے گی، کہ اب برکتوں کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت زبردست عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ خواب میں جن لوگوں کو سانپ بچھو بلائیں نظر آتی تھیں، انہوں نے اپنے اشواعات بتائے کہ یہ سب چیزیں نظر آنا بند ہو گئی، اور بندش بھی ختم ہو گئی، اور زندگی پرسکون ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ پرس میں رکھیں گے تو پرس کبھی خالی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ہر وقت پیسوں سے بھرا رہے گا، یہ قسم کا آپ کا سمجھیں ایک تعویذ بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی مشکل پریشانی کا تصور کر کے لکھیں، ٹھیک ہے؟ کامیابی ہوگی انشاءاللہ، اور مشکل بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ جب سے تعویذ لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ برکتوں کے دروازے کھلے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ برکتوں کے دروازے ایسے کھلے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے معجزات ہو رہے ہوں، ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ واقعی یہ تو ایسی زبردست چیز ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اگلا عمل بتاتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ہے عمل کھانے کے دوران، یعنی کہ جب آپ کھانا کھائیں نا،
تو اس سے آپ کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں. واہ واہ، یہ ایسا زبردست عمل ہے نا کہ آپ سن کے بھی بڑا مزہ آئے گا. اچھا، اس میں یہ اس طرح سے کرنا ہے آپ کو کہ جب آپ نے کھانا شروع کیا نا، اب جتنے آپ نے لقمے لیں گی، آپ نے ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اور اگر پانی پیتے ہیں تو ہر گھونٹ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اچھا، اس سے ہوگا کیا؟ جو ہر لقمے کے ساتھ پڑھے گا اس کو اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور اس کی طبیعت میں حلم عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلیں گے جو کہ حق اور سچ ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اس کا حافظہ ایسا زبردست کر دیں گے، اس کا دماغ جیسے کوئی کمپیوٹر ہو کے ایک بات سنے تو فیڈ ہو جائے. اور وہ ہر لقمے پہ جو پڑھے گا تو اس کو اللہ پاک روحیائی صادقہ عطا فرمائیں گے، یعنی کہ سچے خواب آنے لگیں گے اور بڑی سے بڑی ہستیاں نظر آنے لگیں گی خواب میں. اور بیماریوں کے لیے تو ایسا ہے نا کہ وہ لا علاج بیماریاں کا علاج ہے اس میں. ہر بیماری ختم، جیسے بلڈ پریشر، ٹینشن، انزائٹی، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، خون کا ہر قسم کا مسئلہ انشاءاللہ اللہ پاک حل کریں گے. حاملہ پڑے گی، اگر پریگننٹ عورت حاملہ پڑے گی تو اللہ پاک جو ہیں اس کو بیٹا، ٹھیک ہے، سونا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ڈلیوری میں بھی آسانی پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذی شعور بچہ دیں گے انشاءاللہ، جو صلاحیت اور صالحت عطا فرمائیں گے، یعنی کہ نیک صالح ہوگا اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا بچہ. اور عمر دراز بھی ہوگا بچہ، یعنی لمبی عمر والا بچہ اللہ پاک دیں گے حاملہ اگر پڑے گی. اور اللہ پاک انشاءاللہ ہر قسم کی معذوری سے بچے کو محفوظ رکھیں گے اور صحت مند زندگی والا بچہ ہوگا. حاملہ کو پڑھنے کے ایسے فائدے ملیں گے. اور جو ہر لقمے میں پڑے گا تو اللہ پاک کھانے کو زہر بننے سے بچائیں گے. اگر زہر بھی کھائے گا تو اللہ پاک اس کو اثر کو زائل کر دیں گے اور آپ کے بدن میں اس کا اثر ہی نہیں ہوگا بسم اللہ کی برکت سے. اور کھانا صحت بنے گا، شفا بنے گا اور آپ کو جو ہے وہ دن بدن صحت مند اور تندرست کرتا جائے گا. اچھا، ہر لقمے پہ جو پڑے گا اس کو کیا اور فائدہ ملے گا؟ کائنات کا ایسا راز اللہ پاک عطا کریں گے جو کسی کو نہیں عطا کیا ہوگا. اور ایسی اللہ پاک آپ کے ساتھ معاملات کریں گے، یعنی کہ فالج، جنون اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے بدن میں پیدا نہیں ہوں گی. اگر ہو گئی ہیں تو اللہ پاک ان سے آپ کو نکال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کی نسلوں میں ولایت کے دروازے کھول دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا جو ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ عالم ارواح کی سیر کروائیں گے، یعنی کہ آپ سوتے میں، انسان سو تو جب جاتا ہے نا تو خواب جب دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دماغ تو انسان کو نہیں سو رہا ہوتا، تو وہ اس کو جو ہے اللہ پاک جو ہے آپ کو عالم ارواح کی انشاءاللہ تعالیٰ سیر کروائیں گے. ٹھیک ہے نا. رجال الغیب سے بھی ملاقات کرائیں گے، یعنی کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائیں گے. یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ واقعات ہیں اور یہ علماء نے بتائی یہ چیزیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوں، یہ جنہوں نے بتایا میں آگے اسی چیز کو کوٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. تندرست رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میموری بہترین رہے گی. ٹھیک ہے نا. اور موت کے وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک جو ہے آپ کی یادداشت بالکل بہترین رہے گی جب تک کہ آپ مریں گے. کوئی ایسے دماغ میں بھولنے کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. صحت مند زندگی اور روحانیت کا راز اور کمالات سب اسی میں ہیں. جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں 4,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 4,000 گناہ معاف ہوتے ہیں اس بندے کے اور 4,000 درجات بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں ایک سائل آیا، ٹھیک ہے، اور اپنی مشکل پریشانیاں اور الجھنوں کو حل کرانے کا کہا ان کو نا، تو انہوں نے صبح کے 4 پہر اور شام کے 4 پہر، یعنی کہ 8 پہر پر خیریت سے گزریں انشاءاللہ کے لیے ان کو عمل بتایا. اگر چاہتے ہو کہ 8 پہر سکون سے گزریں تو اللہ سے دوستی کر لو، انہوں نے فرمایا، اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرو. تو سائل نے کہا اچھا پھر یہ دوستی کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیں کہ میں دوستی کیسے کروں، اور غلامی کا طریقہ بھی سکھا دیں کہ میں غلام کیسے بن جاؤں. تو انہوں نے اس کو غور سے دیکھا حضرت بابا فرید گنج شکر نے اور کہا کیا تمہیں مشکل چیز نہیں بتاؤں گا بلکہ ایک آسان سی چیز بتاؤں گا جس سے تیرے اللہ سے بھی دوستی ہو جائے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی مل جائے گی.
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوستی کر لے، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا کر، یہی ان کا مقصد تھا۔ اچھا، آگے میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک امتی ہیں، ان کے انتقال کا واقعہ بتاتی ہوں تاکہ آپ کو بات اور بھی اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کا انتقال ہوا نا، تو انہوں نے جو ہے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری ایک اولاد ہوگی، کیونکہ وہ ان کی جو بیوی تھی نا وہ امید سے تھی، ہم ان کو ٹھہرا ہوا تھا، تو کیا کہتے ہیں امید سے تھیں، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد کوئی اولاد تو ہوگی، تو تم مہربانی کر کے اسے دینی تعلیم دینا۔ اچھا، تو اس وقت جو ہے وہ آسمانی کتاب انجیل تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ آدمی فوت ہو گیا، اور مرنے کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ جب وہ بچہ جو ہے بچی پیدا ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی نا، تو ماں نے جب بچی 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو اسے انجیل کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور وہ مطلب پہلے دن جب وہ لے کے گئی عالم کے پاس، عالم نے اس کو بسم اللہ پڑھوایا، تو بیوی نے خواب میں دیکھا، اگلے دن دیکھتی ہے کہ خاوند جو ہے بڑا خوش ہے، اور دریافت کیا ہے کہ ابھی تک تم نظر ہی نہیں آئے تھے، آج تم نظر آئے ہو اتنے عرصے کے بعد، تو تم یہ کیا وجہ ہے، ابھی تک کیوں تو نظر نہیں آئے، تو آج نظر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تک تو میں عذاب میں گرفتار تھا، اور آج مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی بچی نے بسم اللہ پڑھی ہے، اور اس کی برکت سے تمہارے عذاب اور سارے جو ہیں وہ گناہ جو ہیں وہ ٹل گئے ہیں، اور تمہیں عذاب سے نکال دیا گیا ہے۔ تو مطلب ایک چھوٹے بچے نے جب بسم اللہ پڑھی تھی، یہ صدقہ جاریہ ہے نا اولاد، تو وہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے کے لیے بھی اللہ کا جو نام تھا وہ بخشش کا سبب بن گیا، ٹھیک ہے نا، اور آسانیوں کا ذریعہ بن گیا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی برکت والی چیز ہے کہ جو آپ اپنی زندگی کا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو موجود الف ثانی تھے بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ جو ہے قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے مدرسے میں نا، تو جب وہ امام بخاری شریف کا درس دیتے تھے، ان کو 2 اللہ پاک نے معجزات دیے تھے، کرامتیں دی تھیں، ایک بسم اللہ کی کرامت دی تھی، ایک قل اللہ کی کرامت دی تھی۔ جو بسم اللہ کی کرامت دی تھی نا وہ ایسی تھی کہ بس کہ وہ جو ہے نا جب درس دیتے تھے نا، غربت کا دور تھا جیسی بات ہے اس وقت، تو کیا کہتے ہیں جب وہ درس دینا شروع کرتے تھے نا بخاری شریف کا، تو وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے جاؤ بڑا سا پتیلا پانی سے بھر کے رکھ دو چولہے پہ، اور کیا کہتے ہیں ڈھکن لگا دو، اور یہاں سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فل پانی بھر کے اس کو رکھ دو چولہا پہ نا، اور یہاں سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو پھونک دیتے تھے۔ اچھا، وہ درس جب ختم ہوتا تھا تو اس کے بعد وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور کچھ قل هو اللہ وغیرہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے تھے، تو پورا مدرسہ جو تھا نا ان کا پلاؤ کی خوشبو سے مہک رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کچھ مرتبہ پڑھ کے وہ پھونکتے تھے، اور ڈھکن جب کھولتے تھے تو وہ بڑا دیگ گوشت اور چاول کے پلاؤ سے بھرا ہوتا تھا، جو پانی چڑھایا ہوتا تھا وہ گوشت اور چاول سے بھرا ہوا پلاؤ تیار ہوتا تھا، دیگ۔ ابھی سوچیں یہ اللہ پاک نے مسلسل بسم اللہ سے دوستی کا ان کو یہ کرامت دی تھی۔ اچھا، شاگرد تو غریب تھے بیچارے، تو ان کے لیے وہی آسانی کرتے تھے کہ وہ ان سے کہتے تھے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لے آؤ، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاتے تھے شاگرد، ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہ اوپر سے ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور کچھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، پڑھ کے پھونکتے تھے، پھر جو ہے اپنا ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہٹاتے تھے، تو وہ جو مٹی کا ڈھیلا تھا نا وہ سونے میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور اس کے وہ ٹکڑے کر کے جو شاگردوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یہ معجزۃ الف ثانی کا میں آپ کو واقعہ بتا رہی ہوں، ان کے معجزات تھے، یہ اللہ پاک نے بسم اللہ کا معجزہ دیا تھا کیونکہ ان کی دوستی تھی بسم اللہ سے، اور اگر ہم دوستی کر لیں بسم اللہ سے، اور کھانے پینے میں اور اٹھتے بیٹھتے اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ شروع کر دیں، تو ہماری زندگی بھی اللہ پاک معجزات، زندہ معجزات شروع ہو جائیں ہماری زندگی میں، اور ہمارے بچے صالح، اور ہماری زندگیوں میں کامیابیاں، اور ہماری زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں، اور یہ آسان وظیفہ ہے، کوئی ایسی مشکل چیز بھی نہیں ہے کہ ہم کریں، اور برکت ہوگی، جس چیز میں ہاتھ لگائیں گے تو برکت ہی برکت ہوگی، نہ کوئی شیاطین ہاتھ لگائیں گے، نہ جنات، نہ کوئی چوری ہوگی، اور وہ چیز آپ کی جو ہے وہ جو 3 دن چلنی ہوگی وہ 10 دن چلے گی، تو ایسی برکت والا یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، کیونکہ جس کام پہ بسم اللہ پڑھ دی جائے اس میں اللہ پاک خود برکت ڈال دیتے ہیں، اور ایسے بندے سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔
تو آپ اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ان وظائف میں جو آپ کو آسان لگے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ٹھیک ہے نا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، اچھا نا، شکریہ، اللہ حافظ۔